أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پہ دل سے شکر گزار ہوں گے، زندگی میں آنے والی مشکلات پہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ ایک بندہ مومن کو جب اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تو انسان اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اس کا اصل حصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے پھر اس دنیا میں وہ ایک مسافر کی طرح رہتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت گزار رہا ہے، اس نے یہ وقت گزارنا ہے، یہ سفر کاٹنا ہے، اور اس سفر کو اپنے خالق، اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب سے ہی چلانا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہمیں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس دنیا کی نعمتوں کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ جو اچھا یا برا ہم نے کیا ہوگا ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان دنیا میں پڑھ کے، نفس میں پڑھ کے اللہ کو بھول بیٹھا ہے، انسانیت چھوڑ بیٹھا ہے اور شیطان کے قدموں پہ چل بیٹھا ہے۔ اور آج ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ علامہ اقبال بہت خوبصورت اشعار میں فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو زندہ ہے ہاں، انسان مر گیا، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا انسان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت خوبصورت اسم مبارک الحسیب کے بارے میں بات کریں گے، اور اگر ہمیں اس اسم پہ یقین ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے تو یقین جانیں ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں اور ہم بڑی احتیاط سے یہ دنیا گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، الحسیب سے میری دل سے دعا ہے کہ اپنے اس اسم کی معرفت ہمیں دے دے، ہمیں ایمان دے دے، ہمیں انسانیت دے دے اور ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس اسم کی برکت سے ہمارے لیے یہ دنیا آسان کر دے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحسیب کا مادہ ہے ح سین با۔ الحسیب کے لغوی معنی ہے بے حساب اور لینے والے کے گمان سے زیادہ دینے والا، حساب لینے والا، سب کے لیے کفایت کرنے والا، کافی ہو جانے والا۔
اب آئیے الحسیب کی اصطلاحی تعریفوں کو دیکھتے ہیں۔ الحسیب وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، توکل کرنے والوں کو کافی ہے، اپنے بندوں کو ان کے اعمال خیر اور شر خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب کا بدلہ دینے والا ہے، اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہیں اور بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ ان کا وجود اسی ذات الحسیب کا مرہون منت ہے۔ وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں ان کی کفایت کرنے والا ہے، اور اس کفایت میں اس ذات الحسیب کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی اپنی نادانی سے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اس کے لیے کافی ہے تو اس کا یہ خیال باطل ہے، محض غلطی اور فریب ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اسی کے حکم سے باقی رہنے والی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہو جانے والی ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کافی ہے، اور الحسیب ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ الحسیب اکیلے ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا وجود نہیں جو کسی دوسرے کے لیے پوری طرح کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض کے لیے کفایت کرنے والا ہو اور بعض کے لیے نہ ہو، بلکہ تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے تمام اشیاء کو وجود دوام ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ اس بچے کے متعلق یہ گمان نہ کریں جسے ماں دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کہ اس کی ماں کی کفایت کر رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی کفایت فرما رہا ہے، اس طور پر کہ اس کی ماں کو پیدا فرمایا، اس کی ماں کے جسم میں دودھ پیدا فرمایا اور اس دودھ کو حاصل کرنے میں اس بچے کی رہنمائی فرمائی، اور ماں کے دل میں اس بچے کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرمائی، حتیٰ کہ ماں نے اس بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا تو معلوم ہوا کہ ظاہراً کفایت ان اسباب سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت ان اسباب کو قیدہ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ الحسیب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے ہر ایک کے لیے کافی ہے، اور الحسیب کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو اکیلے کسی دوسری چیز کے لیے کافی ہو، بلکہ تمام مخلوقات میں سے بعض کے محتاج ہیں، اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اکیلے یہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، بلکہ سب مل کر بھی کسی کے کام تب آ سکتے ہیں جب الحسیب چاہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہر ایک کے لیے تمام مخلوقات کے بغیر، سب اسباب و وسائل کے بغیر کافی ہیں، اور اس کفایت میں کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر اور تمام انسانوں کو سکھا رہے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل حسبی اللہ، کہو اے پیغمبر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صرف زمین و آسمان، سورج، چاند ہی نہیں، ان گنت ان سے بھی بڑے بڑے اجسام اس الحسیب کی کفایت اور حسبان سے فضا میں تیر رہے ہیں، اور اس خوبی سے کہ اللہ کے چاہنے کے بغیر ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ یہ بھاری بھرکم مولک گیندیں، چاند اور سورج چلتی پھرتی بھی ہیں، گھومتی بھی ہیں اور حرکت بھی کرتی ہیں، مگر پھر بھی نہیں گرتی اور آپس میں نہیں ٹکراتی۔ بس یہ اسی الحسیب کی قدرت کا کرشمہ ہے جس پر عقلیں حیران ہیں۔ یہ عجیب و غریب کاریگری ہے اور عجیب و غریب الحسیب کا نظام ہے۔ ہر فکر و پریشانی سے کفایت کا نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحسیب کو یاد کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام یہ کلمات 7 مرتبہ کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر چیز پہ کافی ہو جائے گا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر فکر و پریشانی سے ان کلمات کے پڑھنے والے کو کفایت کرتا ہے، چاہے سچے دل سے کہے گئے ہوں یا بے دہانی میں یہ کلمات کہے گئے ہوں۔ الحسیب کی کفایت ہی اصل کفایت ہے۔ ہم اپنے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے کسی کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ الحسیب ہمارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے نیک اعمال کی جزا کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، اور اپنے اعمال بد کی سزا کی معافی کے لیے بھی کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس کے در کے سوا کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے محتاج ہوتے تو یقین جانے رسوا ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کوئی ہمیں معاف نہ کرتا اور ہم بھکاریوں کی طرح در کھٹکھٹاتے رہتے۔ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ واپس آ گئے ہیں۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پہ لبیک کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص موبد آپ سے ملا، جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رو پڑے۔ چنانچہ یہ لوگ جب حمراء الاسد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے مرغوب ہونے کے بجائے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ کیسے کیسے کٹھن مقامات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو نکالا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ وہ الحسیب یقینی کافی و وافی ہے، اور ساری قوتیں اور وسائل اس کی کفایت کے سامنے بیکار ہیں۔ دشمن نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے اور تیاریاں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو محروم و ناکام کر دیا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادے کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ پہلی بات، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو، حالانکہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس دعا کا فائدہ خود قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور فرمائی۔ دوسرا،
مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی حاکم نہیں، تو بے عیب ہے، میں گناہ گار ہوں۔ اس کا فائدہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے ان کی دعا کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ نمبر 3، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس سے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خوف کے وقت پڑھی، اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے۔ اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ نمبر 4، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی، اور وہ دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ اس کا فائدہ قرآن کریم میں یہ بیان ہوا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس اللہ نے اس کو اس کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔ نذیر کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا، اور دوسری طرف عمر بن حجج کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ کے اوپر پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے پر مطلع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ الحسیب، جب کافی ہے تو پھر اسی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کسی سے دل میں اتنا خوف ہو کہ ہم ڈر کر سہم کر رہیں، اور نہ کسی کام اور کوئی کام نہ کر سکیں، اور نہ کسی سے اتنی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غافل ہو جائیں۔ اسی لیے الحزیب کے معنی بعضوں نے یہ کیے ہیں ان کان اللہ معاک فمن تخاف وان کان علیک فمن ترجو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں تو تم کس سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ آج اگر ہم صرف الحسیب کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیں اور لوگ کیا کہیں گے یہ ڈر دل سے نکال دیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے، معاملات بہت آسان ہو جائیں۔ اور جن جھوٹے سہاروں پہ ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، اگر ان کی امیدیں چھوڑ دیں اور الحسیب جو کفایت کرنے والا ہے اس پہ امیدیں لگائیں تو یقین جانیں کسی حرام کام میں ہم نہیں پڑیں گے۔ وہ ذات الحسیب سب کے لیے کافی ہے جب وہ بندوں کی کفایت پر قادر ہے اور ان کے کام بنانے پہ قادر ہے، اور اس سے فریاد پہنچانے کے لیے اپنے دربار میں کوئی سیڑھی، کوئی چپڑاسی، منشی، قاصد اور اہلکار یا پیشکار، وزیر، مشیر، معاون و مددگار نہیں رکھے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے یا راضی کرنے کے لیے چھوٹے سہارے کیوں ڈھونڈیں؟ اور سہارے بھی وہ جو خود اپنے کاموں کے بننے یا بگڑنے میں اسی ذات الحسیب کے محتاج ہیں کہ جب تک وہ کفایت نہ کرے کسی کے کام نہیں بن سکتے، بس وہ اکیلا ہر شخص کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ نے مرض الموت میں، یعنی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت بہت خوبصورت اشعار الحسیب کے لیے فرمائے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ انت حسبی وفیک للقلب حسب ولحسبی ان صح لی فیک حسب لا ابالی متی ودادک لی صح من الدہر ما تعرض خط،
تو میرے لیے کافی ہے اور دل میں تیرے بارے میں اچھا گمان ہے، اور میرا تیرے لیے اچھا گمان مجھے کافی ہے۔ جب مجھے تیری سچی محبت حاصل ہے تو مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے، اور جب اللہ کسی سے دور ہو جائے تو اس کا سب لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ الحسیب کے ایک معنی بھرپور اور جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم، بھرپور قدرت کے ساتھ ہر کسی کا احتساب کرنے والا ہے، جب چاہے کسی کی نیکی کا بدلہ دے یا گناہ پر جلدی سزا دے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لائیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ خواہشات میں منہمک، دین سے دور، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہر انسان کو یہ اسم جگانے کے لیے کافی ہے کہ الحسیب جب چاہیں گے اس سے ماضی کا حساب لیں گے۔ اس کے برعکس ہر دیندار، پرہیزگار، شریف انسان کے دل کی تسلی کا سامان بھی اسی اسم میں ہے کہ الحسیب ہے کہ اسلام دشمن ہر طاقت سے بدلہ لینے کے لیے وہی کافی ہے۔ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر مدد حاصل کرنے کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اس میں سریع الحساب کا واسطہ دیا گیا۔ اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ، ایک کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ آپ ہی ان سب کو شکست دے دیں اور ان کو ہلا کر رکھ دیں۔ روزمرہ گفتگو میں ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ہماری تعریف سے دوسرا شخص متاثر ہو کر بسا اوقات اس شخص سے کوئی معاملہ کر لیتا ہے یا کوئی رشتہ طے ہو جاتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسا اس شخص کے بارے میں تعریف کی گئی تھی وہ ویسا نہیں۔ ان سب پریشانیوں سے بچنے کا شریعت نے سدباب یہ کہا ہے کہ کسی کی بھلائی بیان کرتے ہوئے، کسی کی تعریف ذکر کرتے ہوئے یوں کہہ دیں آسبو فلانا واللہ حسیبہ، یا یوں کہہ دیں آسبہ قضا، یعنی میرا گمان ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا۔ بسا اوقات عمر بھر ایک خاندان کسی شخص کو بددعا دیتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری بچی کا رشتہ یہاں کروا دیا، فلاں شخص نے ہمارے بچے کو رشتے میں یہاں پھنسوا دیا۔ اس لیے شریعت کا یہ جملہ آسبہ قضا کہ میرا گمان ہے، بہت سی پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ دو دوستوں کے درمیان پیش آنے والا ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ سہیل نے نوید بھائی سے کہا، بھائی نوید، میں نے آپ کی کمپنی میں اکاؤنٹ کے منصب کے لیے ایک لڑکے کو بھیجا تھا، کیا آپ نے اسے رکھ لیا؟ نوید نے جواب دیا، بھائی سہیل، غالباً اس کا نام جاوید تھا، اس کی تعلیم و تجربہ تو مناسب تھا، لیکن بس ایک بات ہے۔ سہیل نے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ نوید بولا، اکاؤنٹ کا شعبہ بڑی ذمہ داری اور امانت داری چاہتا ہے، وہ لڑکا کم عمر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ذمہ داری کے اہل ہو سکتا ہے، تم بات سمجھ رہے ہو نا؟ سہیل بولا، نوید، جب میں نے بھیجا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ لڑکا انتہائی ایماندار ہے۔ ایک ساتھ بات کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ نوید سہیل سے ملا۔ اس نے کہا، سہیل، تمہیں آج کل جاوید ملتا ہے؟ سہیل بولا، نہیں، کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نوید، بھائی وہ میرے دفتر سے ہزاروں روپے کا غبن کر کے غائب ہو گیا۔ تم نے اس کی ایمانداری دیکھ کر رکھی تھی؟ سہیل، او ہو، انتہائی افسوس ہوا، میں نے اسے اکثر مسجد میں بیٹھے ہوئے ادب سے بات کرتے ہوئے اس کے شریف والد کو دیکھ کر بات کی تھی۔ نوید، معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی سرسری معلومات پر کسی کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہو۔ تم نے کیا وہ حدیث نہیں سنی؟ سہیل، کون سی حدیث؟ نوید، ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، تم نے اس کی گردن ہی اڑا دی، یعنی تعریف کر کے اس کو خود پسندی میں مبتلا کر کے اسے روحانی طور پر تباہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی تعریف کرنا ہی چاہے تو اس طرح کہے، میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں
حقیقی حساب تو اللہ ہی کے علم میں ہے، مجھے تو بس یہ معلوم ہے اس کی یقینی پاکیزگی اللہ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اگر وہ اس شخص کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہو تو صرف اتنا کہہ دے اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے کسی کی گارنٹی لے دیتے ہیں، بغیر جانتے بوجھتے کہہ دیتے ہیں کہ فلانا شخص بہت اچھا ہے، اور یہ عادت بہت کامن پائی جاتی ہے۔ آج سے ہم نے اپنی اس عادت کی بھی کریکشن کرنی ہے۔ ضرور کسی کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے تو اپنی رائے ضرور دیں، لیکن ایک جملہ، چند الفاظ جو آپ کو ذمہ داری سے بری الزما کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ آصبہ قضا، یعنی میرا گمان ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے۔ بندے کا حصہ اس اسم سے یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ خاص الحسیب ہی صرف اور صرف اس کے لیے کافی ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں، آسمان، سورج، چاند کو الحسیب کافی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں الحسیب کے کافی ہونے کا یقین کو بٹھا لیں اور ہر حال میں اس کو کافی سمجھیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کامل بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف الحسیب پر ہی رکھیں اور اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ یا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کے حساب کی تیاری کرے۔ اگر دنیا میں کسی کا محاسبہ ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، لہٰذا جس دن ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، نظر، تو اس دن کی تیاری میں بھی اپنے اوقات لگائے۔ جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا تو آخرت میں انشاءاللہ تعالی اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ الحسیب کا اسم مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم ہر وقت یہی یاد رکھ لیں کہ الحسیب ہمارا حساب لینے والا ہے تو ہماری گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو، اور مشکل کے وقت، ضرورت کے وقت اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ الحسیب ہی کفایت کرنے والا ہے تو ہم کسی کا سہارا تلاش نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس مبارک اسم کی معرفت ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا کرے اور ہمارا مکمل یقین الحسیب کی ذات پہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے، مجھ سے راضی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔